اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا وسیدنا ونبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے اور اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے دروں کے در کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، جو حج و زیارات کے متمنی و مشتاق ہیں، ان کے حج و زیارات سے مشرف ہونے کے لیے ہمارے آقا و مولا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جاروب کش بننے کے لیے جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں، مل کے ایک مرتبہ حیدری اور محمدی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا مدبر الامور، یا باعث من فی القبور، یا مجری البحور، یا ملین الحدید لداود علیہ السلام، ثبت قلوبنا علی دینک۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ازدار مون، پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے، اور میں دعا گو ہوں جو پریشان حال ہے پروردگار عالم اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو مقروض ہیں پروردگار عالم غیب کے خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرمائے، تمام کی حاجات پوری ہوں، اور جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ہے پروردگار عالم ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وارزقنا شفاعتہم وارحمنا بہم یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، دعا اور معرفت امام کے عنوان پہ ہماری یہ 32ویں مجلس چل رہی ہے، اور ہم اسی عنوان پہ الحمدللہ اول محرم سے ہم اسی پہ مجالس چل رہی ہیں، اور اسی پہ جتنا ہو سکا ہم نے معرفت معصوم کے حوالے سے، معرفت امام کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور بیان کیا۔ انشاءاللہ مزید بھی اسی عنوان سے گفتگو کی جائے گی۔ پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں جہاں پہ رہیں خیریت سے رہیں، اور عشق اہل بیت میں آپ کی زندگی گزرے، اور عشق اہل بیت میں آپ معرفت اہل بیت کے ساتھ، عشق اہل بیت کے ساتھ آپ زندگی کو گزاریں،
اور یہ زندگی آپ کو اہل بیت کے دروازے تک لے کے جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب انشاءاللہ تعالیٰ سب مل کے کربلا معلیٰ، نجف اشرف، کاظمین، سامرا، مشہد مقدس، قم المقدسہ اور شام اور جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہوں. عزیزان محترم، دعا اور معرفت امام کے عنوان پہ مجالس کا سلسلہ جاری ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ دعا ہمیں کس طریقے سے آل محمد کے دروازے پہ لے کے آتی ہے، دعا ہمیں کس طریقے سے معصوم سے ہمکنار کرتی ہے، دعا ہمیں کس طرح سے معصوم کی بارگاہ میں لے جاتی ہے. اور میں نے کل کی مجلس میں یہ جملہ عرض کیا تھا، دیکھنے میں دعا ہے، دیکھنے میں درس توحید ہے، لیکن حقیقت میں معرفت امام ہے. کہ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ ایک انسان کو آمادگی دی جا رہی ہے، انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ امام کہ جو اس منزل عرفان پہ فائد ہے، وہ امام کہ جو توحید کا اتنا بڑا درس دے رہا ہے، وہ امام کہ جو انسان کو توحید کا بتا رہا ہے، وہ امام جو انسان کو توحید سے آگاہی دے رہا ہے. تو ان کو معمولی نہ سمجھنا، ان کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، ان کا درس دینا اس بات کی بین دلیل ہے کہ وہ انسان کو اس معرفت کی طرف لے کے آ رہے ہیں کہ جو معرفت انسان کے لیے ضروری ہے اور انسان کے لیے لازمی ہے. اگر توحید کا پتہ دیتے ہیں تو معرفت توحیدیہ امام کی ظاہر ہوتی ہے. اگر یہ جنت اور جہنم کے حوالے سے دعاؤں میں گفتگو کرتے ہیں تو یہ معرفت بالجنہ، یہ بالنار، یہ معصوم کا ثابت ہوتا ہے. اگر صراط کے متعلق، کوثر کے متعلق، غلمان کے متعلق، حوروں کے متعلق، فرشتوں کے متعلق اگر معصوم گفتگو فرماتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو یہ ان کی دعا سے وہاں جہاں توحید ثابت ہو رہی ہے، وہاں نبوت ثابت ہو رہی ہے، وہاں امامت ثابت ہو رہی ہے، وہاں دیگر مراحل دینیہ اور دنیاوی بھی اس کے ساتھ ثابت ہوتے رہتے ہیں. عزیزان محترم، خدا آپ کو سلامت رکھے. آئیں، آج ہم نے مستقل اسی پہ گفتگو چلی ہے کہ دعا کے ذریعے ہم نے دیکھنا ہے کہ انسان کس منزل پہ پہنچتا ہے اور دعا ہمیں کہاں تک لے کے جاتی ہے. دعا ہمیں درس سے امامت دیتی ہے، درس توحید عطا کرتی ہے. دعا ہر بندہ نہیں بتا سکتا، ہر گلی کوچے میں بیٹھنے والا نہیں بتا سکتا. دعا کرنے کا طریقہ وہ بتائے گا کہ جس کو خالق یزداں کی معرفت ہو. دعا کرنے کا طریقہ وہ بتائے گا جس کو وحدہ لا شریک کی معرفت ہو. دعا کرنے کا طریقہ وہ بتائے گا جس کو اللہ رب العزت کی معرفت کا ذخیرہ جس کے پاس موجود ہو. تو جب اللہ کی معرفت کا ذخیرہ ان کے پاس موجود ہے تو پھر وہ دعا کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے، دعا کرنے کا درس بھی دیں گے کہ کس طریقے سے دعا کرنی ہے. یاد رکھیے، عبادت سے انسان عابد بن سکتا ہے، عبادت سے دنیا کو چھوڑ کے انسان زاہد بن سکتا ہے، دنیا کی رغبت چھوڑ کے انسان متقی بن سکتا ہے، عبادت سے انسان تقوی والا بن سکتا ہے، عبادت سے انسان عابد و زاہد بن سکتا ہے. توجہ فرماتے رہیے گا جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اور جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. دعا کرنے سے انسان عابد و زاہد تو بن سکتا ہے، دعا کرنے سے انسان نیک و صالح بن سکتا ہے، عبادت کرنے سے انسان منازل عرفانی کو طے کر سکتا ہے، عبادت کرنے سے انسان جنتی بن سکتا ہے، عبادت کرنے سے انسان پل صراط سے گزرنے کا راستہ ہموار کر سکتا ہے، عبادت کرنے سے انسان جنت کو پا سکتا ہے، عبادت کرنے سے انسان اللہ کی فیض اور رحمت کو اپنے لیے ذخیرہ کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، عبادت کرنے سے انسان متقی تو بنتا ہے، مومن تو بنتا ہے، لیکن امیر المومنین نہیں بنتا. عبادت کرنے سے انسان مومن بنتا ہے، متقی بنتا ہے، لیکن امام المتقین نہیں بنتا. عبادت کرنے سے انسان مومن بنتا ہے، صالح بنتا ہے، متقی بنتا ہے، لیکن امام الصالحین نہیں بنتا. عبادت کرنے سے انسان مومن بنتا ہے، متقی بنتا ہے، صالح بنتا ہے، زاہد بنتا ہے، لیکن امام الزاہدین نہیں بنتا. عبادت کرنے سے انسان مومن بنتا ہے، امیر المومنین نہیں بنتا. عبادت کرنے سے انسان گناہوں سے دور تو ہو سکتا ہے لیکن معصوم نہیں بن سکتا. معصوم وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت معصوم بنا کے بھیجتے ہیں. معصوم اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے عصمت کا لباس اڑھا کے، عصمت کا لباس کے ساتھ جن کو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے. تو یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، خدا آپ کو سلامت رکھے اور کسی غم میں مبتلا نہ کرے. ہم نے یاد رکھیے گا، عبادت انسان کی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک چند چیزوں کا ہونا انسان کے وجود میں شامل نہ ہو. توجہ فرماتے رہیے گا. یاد رکھیے گا، اللہ کو مانا ہے تو اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. اللہ کو ہم نے مانا، ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل ہوتی ہے.
اللہ کو ہم نے مانا، دلیل کیا ہے؟ عبادت کر کے دکھاؤ۔ اللہ کو ہم نے مانا، دلیل کیا ہے؟ روزہ رکھ کے دکھاؤ۔ اللہ کو ہم نے مانا ہے، دلیل کیا ہے؟ حج پہ جا کے دکھاؤ۔ اللہ کو ہم نے مانا ہے، دلیل کیا ہے؟ جہاد کر کے دکھاؤ، جہاد بن نفس کر کے دکھاؤ، جہاد بن عمل کر کے دکھاؤ، اپنے عمل سے جہاد کر کے دکھاؤ، اپنے نفس سے جہاد کر کے دکھاؤ۔ اللہ کو ہم نے مانا ہے، دلیل کیا ہے؟ کہ ہماری عبادت میں کمی نہ آئے۔ اللہ کو ہم نے مانا ہے، دلیل کیا ہے؟ کہ ہمارے روزے میں کمی نہ آئے۔ اللہ کو ہم نے مانا ہے، دلیل کیا ہے؟ کہ ہماری تسبیح جاری رہے، ہماری تحلیل جاری رہے، ہماری تقدیس جاری رہے، ہماری حمد و ثناء الہی جاری رہے، ہماری عبادتیں جاری رہیں۔ یہ دلیل ہے اس امر پہ کہ میں توحید کا ماننے والا ہوں، میں وحدہ لا شریک کو ماننے والا ہوں۔ اللہ کو مانا، دلیل کیا ہے؟ کہ انسان میں تقوی نظر آئے، انسان گناہوں سے دور نظر آئے۔ اللہ کو مانا، دلیل کیا ہے؟ انسان گناہوں کی غلاظتوں سے بچتا ہوا نظر آئے۔ انسان نے اللہ کو مانا، دلیل کیا ہے؟ کہ انسان توبہ کرنے والا نظر آئے۔ ظاہر ہے توبہ کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، توبہ کرے گا تو گناہوں سے دور ہوگا، توبہ کرے گا تو اس کو معرفت توحیدیہ حاصل ہوگی، توبہ کرے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ تو انسان معرفت کے ساتھ اب توبہ کرنے والا جب بنتا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے عطا کیا ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے انسان کی برکات کے لیے، انسان کی بزرگی کے لیے، انسان کی بلندیوں کے لیے اللہ نے توبہ کا، جس طرح سے صابن کے ساتھ انسان کا بدن صاف ہوتا ہے، اسی طرح سے توبہ کے ساتھ، توبہ کرنے کے ساتھ انسان کی روح پاک ہوتی ہے، انسان کا بدن پاک ہوتا ہے، اور انسان گناہوں کی دلدلوں سے، گناہوں کی آلودگیوں سے انسان پاک اور منزہ اور مبرہ ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پہ میں دو جملے آپ کو، چونکہ دعا کی ہمارے سے گفتگو ہے، ظاہر ہے مولا کی بارگاہ میں بھی جانا ہے تو اپنے گندے منہ کے ساتھ نہیں جانا، مولا کی بارگاہ میں بھی جانا ہے تو ہم نے اپنی نجاستوں کو لے کے نہیں جانا، اپنے گناہوں کی دلدل کو لے کے نہیں جانا، ہم نے وہاں جانا ہے توبہ کے ساتھ جانا ہے، استغفار کرتے ہوئے جانا ہے، درود پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یاد رکھو توبہ کرنے والا کون ہے؟ جو آپ نے سوال کیا اصحاب کرام سے کہ یہ بتاؤ توبہ کرنے والا کون ہے، تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے توبہ کرنے والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا توبہ کرنے والے کی چند علامتیں ہیں، اگر ان علامتوں پہ پورا اترتا ہے تو وہ تائب ہے، اگر ان علامتوں پہ پورا نہیں اترتا تو وہ تائب نہیں ہے، اور اگر علامتوں کو اس کے اندر ظاہر ہوتی ہے تو وہ توبہ کرنے والا ہے، ورنہ اپنے دل کو خوش نہ کرے، اپنے دماغ کو خوش نہ کرے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ توبہ کرنے والے کی چند شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ کرنے والا جہاں اللہ کو اپنے سے راضی کرنا چاہتا ہے، وہاں اس کو چاہیے کہ بندوں کو اپنے سے راضی کرے، جو ناراض ہیں ان کو اپنے سے راضی کرے، تاکہ اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہوئی نظر آئے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے کی اگلی شرط کیا ہے کہ اس کے بعد جب انسان توبہ کرے تو اگر اس کی عبادت زیادہ نہ ہو تو وہ تائب نہیں ہے۔ اگر وہ بندوں کو راضی نہ کرے، لوگوں کو راضی نہ کرے، مومنین سے عذر خواہی نہ کرے تو وہ تائب نہیں ہے۔ اگر وہ عبادت اس کی زیادہ نہ ہو تو آپ نے فرمایا وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے لباس کو نہ بدلے، ظاہر ہے کافروں والا لباس پہننا اور انسان کا ایسا لباس کہ جس میں اس کی عریانیت ہو رہی ہو، اگر وہ لباس کو نہیں بدلتا تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ تائب نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا نبی کریم نے کہ چوتھی چیز جو توبہ کرنے والے کی علامتوں میں سے علامت ہے، آپ نے فرمایا اگر وہ اپنے دوست نہ بدلے تو وہ تائب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ اپنے جلسوں کو نہ بدلے، پانچویں چیز، وہ تائب نہیں ہے۔ اور چھٹی چیز آپ نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا اگر اپنے اصلاح نہ کرے تو وہ تائب نہیں ہے۔ اگر پہلے گناہ گار تھا، پہلے گناہ پہ گناہ کرتا تھا، اب اس کو چاہیے کہ توبہ کرے اور گناہ نہ کرے، یقین رکھے کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ توجہ ہے نا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ توبہ کرنے والا اپنی بیٹھک کی اصلاح نہ کرے،
اپنے ہم نشینوں کی اصلاح نہ کرے، جہاں وہ بیٹھتا ہے اس کی اصلاح نہ کرے، تو وہ تائب نہیں ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں، ایک کمرہ ہے آپ کا، اس میں جو جس کا عاشق ہوتا ہے اس کی تصویریں نظر آتی ہیں، کسی کے کمرے میں فٹ بالسٹ کی تصویریں نظر آئیں گی، کس کے کمرے میں آپ کو جو ہے وہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کی تصویریں نظر آئیں گی، جو عاشق مدینہ ہے تو مدینہ کا حرم نظر آئے گا، جو عاشق کربلا ہے اس کے کربلا کا حرم نظر آئے گا، جو عاشق نجف اشرف ہے حیدر کرار کا عشق نظر آئے گا۔ تو فرماتے ہیں اس کی بیٹھک بدلنی چاہیے، بیٹھک میں تبدیلی آنی چاہیے، اس کی بیٹھک ایسی ہو کہ دیکھنے والا یہ دیکھ کے سمجھ جائے کہ یہ عظیم بیٹھک کا مالک ہے۔ تو عزیزان محترم، انسان جو تائب ہے اس کو چاہیے کہ اگر اس کی بیٹھک تبدیل نہیں ہوتی، اس کی بیٹھک اگر نہیں بدلتی تو وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو بیٹھک بدلنا یہ انسان کے تائب ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انسان اگر تائب ہے تو اس کی بیٹھک کا بدلنا ضروری ہے۔ اپنی بیٹھک کو بدلے اور اپنی بیٹھک سے ایسے افعال کو ظاہر کرے، پتہ چلے کہ علی والا آ رہا ہے، پتہ چلے حسنین والا آ رہا ہے، پتہ چلے حسین کریم والا آ رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو توبہ کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی بیٹھک کی اصلاح کرے، اور توبہ کرنے والے کو چاہیے، آپ فرماتے ہیں ساتویں چیز، کہ اس کا اخلاق تبدیل ہو۔ جہاں پہلے گالم گلوچ کرتا تھا اب گالم گلوچ سے اجتناب کرے، کہاں بدتمیزی کرتا تھا اب بدتمیزی سے اجتناب کرے، کہاں گندی باتیں کرتا تھا اب ان باتوں سے اجتناب کرے۔ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اور ایسی اصلاح کرے کہ اس کی اصلاح میں اس کا ظاہر بھی نظر آئے، اس کا باطن بھی نظر آئے، اور ایسی اصلاح ہونی چاہیے کہ اس کا اخلاق جو اس کے باطن کا پرتو ہے، اس کا اخلاق جو اس کے باطن کو ظاہر کرتا ہے، وہاں سے اس کا باطن جو ہے وہ ظہور پذیر ہو اور اس کے اخلاق میں تبدیلی آ جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں توبہ اگر دل کو وسعت نہ دے اور انسان محسن نہ بنے، احسان کرنے والا، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ تائب نہیں ہے۔ نویں چیز، اگر انسان توبہ کرے اور اپنی آرزوؤں کو کم نہ کرے، بلند آرزو کہ میں بادشاہ بن جاؤں، میں یہ بن جاؤں، حالانکہ نہیں بن سکتا، فرماتے ہیں آرزوؤں کو لمبا رکھنا یہ منافقوں کی علامت ہے، آرزوؤں کو طولانی رکھنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ آرزوؤں کو چھوٹا رکھے، آرزو کو بڑا نہ رکھے۔ جب چھوٹی آرزو رکھے گا تو وہ آرزو ایسی ہوگی جو اس کو وہاں تک لے جائے گی۔ اسی لیے انشاءاللہ کہا جاتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو میرا یہ کام ہو جائے، اگر اللہ نے چاہا تو میری اس جگہ پہ شادی ہو جائے، اگر اللہ نے چاہا تو فلاں گھر مجھے مل جائے۔ آرزوؤں کو نبی کریم فرماتے ہیں آرزوؤں کو کم کرے، آرزوؤں کو بلند نہ کرے۔ اور 10ویں چیز فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا اگر ان صفات سے مرصع اور سجا ہوا مسجع نہیں ہے تو سمجھ لو وہ تائب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا توبہ کرنے والے کا صدقہ و خیرات جو ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ کرنے والے کا اگر صدقہ کم ہو جاتا ہے، خیرات کم ہو جاتا ہے، غریبوں کی مدد کرنا کم ہو جاتا ہے، غریبوں کی نصرت کرنا کم ہو جاتا ہے، تو یہ دلیل ہے اس امر پہ کہ وہ تائب نہیں ہے۔ اگر تائب ہوگا تو وہ توبہ بھی کرے گا، استغفار بھی کرے گا، اور غریبوں کی نصرت بھی کرے گا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، جہاں ظاہر ہے امیر نبی کریم کا فرمان، وہاں حیدر کرار کا فرمان، اور وہ فرمان کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا کمال فرمان ہے، اور ظاہر ہے نہج البلاغہ کا کہ بیان کرنے والے حیدر کرار۔ آپ ایک جگہ موجود تھے، ایک شخص بار بار استغفر اللہ استغفر اللہ، میں نے یہ کیا استغفر اللہ، میں وہاں گیا استغفر اللہ، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا استغفر اللہ، میں یہ مسئلہ ہو گیا استغفر اللہ، بار بار استغفار پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جب اس نے زیادہ کثرت سے استغفار پڑھنا شروع کیا تو اب حیدر کرار کو جلال آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تیری ماں تیرے گریے میں بیٹھے، تیری ماں تیرے جنازے پہ بیٹھے، تجھے سمجھ نہیں آتی، تجھے پتہ نہیں ہے استغفار کیا ہے، یہ استغفار کیا چیز ہے۔ اور آپ نے فرمایا استغفار کرنے والے کے لیے کچھ شرطوں کا ہونا ضروری ہے، اگر وہ شرطیں اس میں پائی جاتی ہیں تو وہ استغفار کرنے والا ہے، وہ مستغفر ہے، اور اگر اس کے اندر وہ شرطیں نہیں پائی جاتی تو اپنے دل کو بلا وجہ خوش نہ کرے، وہ استغفار کرنے والا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ استغفار کرنے والا پشیمان ہو، میں نے گناہ کیا، میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں نے اذیت دی، میں نے اللہ کا مال کھا کے اللہ کے سامنے میں
میں نے جو شیطان کی پیروی کی اور اللہ کے دشمن کی پیروی کی، تو استغفار توبہ مولا فرماتے ہیں یہ ہے کہ انسان استغفار کرے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اس پہ پشیمان ہو، نادم ہو کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اے اللہ میں دوبارہ ایسا گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ دوبارہ میں ایسی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور یہ پشیمانی ہونی چاہیے اس کے عمل سے، اس کے چہرے سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے کان سے، اس کی زبان سے، اس کے اعضاء و جوارے سے پشیمانی ظاہر ہو کہ واقعاً یہ پشیمان نظر آتا ہے، واقعاً یہ جو ہے افسردہ نظر آتا ہے، واقعاً یہ اپنے گناہ پہ نادم نظر آتا ہے۔ اگر وہ نادم نہیں، کہتا ہو گیا جی ہو گیا ٹھیک ہے، اگر وہ نادم نہیں، اگر وہ پشیمان نہیں، اور اگر اس کے اندر جرت ہے اور دوبارہ گناہ کرنے کا اس کے اندر خیال ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ تائب نہیں ہے، اپنے دل کو خوش نہ کرے، اللہ کو اس کی توبہ نہیں چاہیے، اللہ ایسے کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دوسری چیز کہ جو توبہ کرنے والے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، فرماتے ہیں وہ یہ کہ اس کے اندر گناہ نہ کرنے کا قصد ہونا چاہیے کہ میں اب دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ دوبارہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اے اللہ میں دوبارہ تیرے سامنے شیطان کی پیروی نہیں کروں گا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، شیطان کی پرستش نہ کرو، کبھی کہا ہوائے نفسانی کی پرستش نہ کرو، کبھی کہا شیطان کی پیروی نہ کرو، کبھی کہا شیطان کی اطاعت نہ کرو، کبھی کہا شیطان کے سامنے نہ جھکو۔ تو جو شیطان کے سامنے جھکتا ہے وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتا۔ یا ایک کو مانے گا، ایک دل میں دو کی محبتیں نہیں آ سکتی، ایک دل میں دو کی محبتیں نہیں آ سکتی کہ انسان اللہ کو بھی مانے، انسان شیطان کو بھی مانے۔ ان تو معصوم نے یہ جملہ کہہ دیا ہے کہ انسان اگر اللہ کا ماننے والا ہے تو وہ وحدہ لا شریک کے دروازے پہ جھکتا نظر آتا ہے، پھر وہ شیاطین کو نہیں مانتا، یا اس کو مانے گا یا اس کو مانے گا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا بھائیو کہ میں آدم کو بھی مانتا ہوں اور شیطان کو بھی مانتا ہوں، میں نمرود کو بھی مانتا، میں ابراہیم کو بھی مانتا ہوں اور نمرود بھی برا نہیں ہے، میں حضرت موسیٰ کو بھی مانتا ہوں، فرعون کو بھی برا نہ کہو نعوذ باللہ، فرعون بھی ٹھیک ہے، میں ان کو بھی مانتا ہوں، فرعون کو نعوذ باللہ۔ کیا ہے یہی بات ہوئی نا کہ میں منافقت اسی کا نام ہے کہ میں موسیٰ کو بھی مانوں اور نعوذ باللہ میں یہ کہوں کہ فرعون کو بھی مانتا ہوں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ انسان ایک کے دروازے پہ جھکتا ہوا نظر آئے، اللہ کے ولی کے سامنے جھکتا ہوا نظر آئے، یہ نہ کہے کہ میں آدم کو بھی مانتا ہوں، ابلیس کو بھی، میں ابراہیم کو بھی مانتا ہوں، نمرود کو بھی، یہ نہ کہے کہ میں موسیٰ کو بھی مانتا ہوں، فرعون کو بھی، یہ نہ کہے کہ میں نبی مکرم کو بھی مانتا ہوں اور ابو جہل کو برا نہ کہو، میں نبی کریم کو بھی مانتا ہوں، ابو لہب کو برا نہ کہو، اور یہ نہ کہے حیدر کرار کو مانتا ہوں، حیدر کے دشمنوں کو بھی مانتا ہوں۔ یہ نہیں ہوتا۔ محبت ایک ہوتی ہے، محبت ایک طرح سے چلتی ہے، محبت مانگتی ہے کہ انسان ایسا عاشق ہونا چاہیے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد، انسان ایسا عاشق ہونا چاہیے کہ عشق کی اس منزل پہ انسان جائے کہ جب منزل عرفان کو طے کرتا ہوا نظر آئے تو ہر منزل پہ یہ جملہ نظر آئے کہ ادنو منی، اور میرے قریب آؤ۔ محبت تو یہ مانگتی ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں جب توبہ انسان کرتا ہے تو ادنو منی کی صدا آتی ہے، میرے قریب آ جاؤ اور میرے قریب آ جاؤ اور میرے قریب آ جاؤ۔ لیکن جب انسان ادنو منی کی منزلت سے دور ہوتا ہے، جب انسان ادنو منی کی منزلت عرفانی سے دور ہوتا ہے، تو اب اس کے سامنے ادنو منی کی وہ منزل نہیں آتی۔ انسان کے سامنے جب ادنو منی کی منزلت نہیں آتی اور ادنو منی کا مقام نہیں آتا، پھر وہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا، پھر وہ شیاطین کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا، پھر وہ شیاطین کے قریب ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان دعا کرے، جب استغفار کرے، تو گناہ نہ کرنے کا قصد اس کے اندر نظر آنا چاہیے کہ اب میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، اب میں نے دوبارہ گناہ نہیں کرنا۔ اگر وہ گناہ کر رہا ہے اور گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، اصرار گناہ اس کے بدن سے ظاہر ہے، اصرار گناہ اس کے اعمال سے ظاہر ہے، تو امیر کائنات فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ توبہ کرنے والا ہے، استغفار کرنے والا ہے۔ اللہ کو ایسے کی توبہ نہیں چاہیے کہ جو گناہ کرنے کا قصد کرتا ہو اور پھر توبہ کرے، گناہ نہ کرنے کا قصد ہو اور توبہ کرے، اس کے کیا کہنے۔ تیسرا مولا فرماتے ہیں لوگوں کے حقوق کا ادا کرے،
لوگوں کے حق جو ہے ان کو ادا کرے. اگر وہ لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا تو آپ فرماتے ہیں وہ تائب نہیں ہے. حق کے مردم مال لے کے بیٹھا ہے, غصب کیا ہوا ہے, کسی سے پیسہ لیا واپس نہیں کرتا, زمینیں لوگوں کی لٹ لی, اپنی بہن کا حق نہیں دے رہا, اپنے بھائیوں کا حق نہیں دے رہا, اپنے عزیز کا حق نہیں دے رہا, گھر کی وراثت کا جو ماں باپ کی طرف سے گھر ملا ہے اس میں بہنوں کو حصہ نہیں دیتا, تو یہ غاصب ہے, اور غاصب کی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرتا. آپ نے فرمایا کہ جب توبہ کرو تو ایسے توبہ کرو کہ تمہارے اوپر کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ توبہ کرو, تمہیں جو ہے وہ پشیمانی ہونی چاہیے. پھر دوسرا جملہ گناہ نہ کرنے کا کس ہونا چاہیے. تیسرا جملہ کہ لوگوں کے حقوق کو تم نے ادا کرنا ہے اور تمہارے اوپر کسی کا حق نہ ہو, یہ انسانوں کا حق ہے. تیسری چیز لوگوں کے حقوں کا ادا, حقوق العباد کو ادا کرو. اور چوتھی چیز مولا فرماتے ہیں حقوق اللہ کو ادا کرو. پہلے بندوں کے حقوق کو ادا کرو, پھر اللہ کے حقوق کو ادا کرو. فرماتے ہیں کہ اللہ کے حقوق کیا ہے؟ جو قضا نمازیں ہیں اس کو ادا کرے, جو قضا روزے ہیں اس کو ادا کرے, جو انسان نے نظر قسم جو بھی ارادے کیے ہوئے ہیں ان کو ادا کرے, تاکہ اللہ کی بارگاہ میں مقربیت کا درجہ اس کو ملتا رہے. مولا فرماتے ہیں یہ ہے کہ اگر یہ چوتھی چیز اس کے اندر ہے, واجبات کو ادا کرے, اور اللہ کے جو واجبات ہیں اس کے ذمے, جو قضا نمازیں ہیں ان سب کو ادا کرے, تو فرماتے ہیں کہ یہ بندہ مومن بھی ہے, یہ بندہ متدین بھی ہے, یہ بندہ نیک اور صالح بھی ہے. اس کے بعد آپ حیدر کرار امیر المومنین نے ارشاد فرمایا پانچویں چیز جو سخت ترین چیز ہے, آپ فرماتے ہیں پانچویں چیز, جو گوشت اس کے بدن پہ حرام سے بنا ہے اس کو اپنے بدن سے پگھلائے. یعنی یہ مطلب ہے حرام کھا کھا کے, رشوت کھا کے, سود کھا کے, ربا کھا کے, چوری کر کے, ڈاکہ ڈال کے جو اس نے اپنے بدن کا گوشت چڑھایا ہے, اتنا حلال کھائے کہ وہ دوسرا گوشت زائل ہو جائے اور حلال سے اس کا بدن بنے, حلال سے اس کے بدن میں طاقتیں آئیں, حلال سے اس کے بدن کو رشد ملے, نمو ملے, قوت ملے, قدرت ملے, طاقت ملے. اور ظاہر ہے جو حرام سے بنے گا وہ انسان کو عبادت کرنے نہیں دے گا, جو حرام گوشت بنے گا وہ انسان کو مسجد میں آنے نہیں دے گا, جو حرام سے خون بنے گا وہ انسان کو مجلس میں جانے نہیں دے گا, جو حرام سے خون بنے گا وہ اہل بیت کے دروازے پہ آنے نہیں دے گا. اہل بیت کے دروازے پہ وہی جھکتا ہوا نظر آئے گا کہ جس کے بدن کا گوشت جو ہے وہ مال حلال سے بنا ہوا ہو, جس کے بدن کا خون مال حلال سے بنا ہوا ہو, طیب و طاہر کھانے سے جس کے بدن کا گوشت اور خون بنا ہوا ہو, وہی آل محمد کے دروازے پہ جھکتا ہوا نظر آئے گا. اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ایک جملہ کہا تھا, اے یزیدیو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں, میں تمہیں سمجھا رہا ہوں, میں تمہیں بتا رہا ہوں, میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ خبردار اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. میں تمہیں بتاتا ہوں, میں بتاتا ہوں. امام فرماتے بتانے کا حق مجھے ہے, میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کبھی نافرمانی نہ کرنا. اور فرماتے میں تمہیں موعظہ کرتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں. یاد رکھیے گا موعظہ نہ میں کرتا ہوں نہ کوئی اور عالم کرتا ہے. ہم موعظہ نہیں کرتے, ہم نہ نصیحت کرتے ہیں. جن کو نصیحت کرنے کا حق ہے وہ یہ ہستیاں ہیں, جن کو موعظہ کرنے کا حق ہے وہ یہ ہستیاں ہیں. تو عزیزان محترم, خدا آپ کو سلامت رکھے, آپ سب کے لیے میری دعائیں ہیں. شجاعت بھائی مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. تو یہ تمہیں میں نصیحت کرتا ہوں, لیکن امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یقین ہے میری نصیحت تم پہ اثر نہیں کرے گی, مجھے یقین ہے میرا موعظہ تمہیں ٹھیک نہیں کرے گا, مجھے یقین ہے کہ میرے موعظے سے تم بدلنے والے نہیں ہو. پھر میں موعظہ کیوں کر رہا ہوں؟ کل تمہاری حجت ختم ہو جائے اللہ کے سامنے, اے اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا, اے اللہ میں جانتا نہیں تھا, اے اللہ میں کیا کرتا. مولا فرماتے میں تمہیں موعظہ اور نصیحت کر رہا ہوں, لیکن میرا موعظہ تم پہ اثر انداز نہیں ہوگا. کس لیے؟ آپ فرماتے قد ملئت بطونکم من الحرام, تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں. تو جس پیٹ میں مال حرام ہو, اس پیٹ پہ جس میں حرام کا ذخیرہ ہو, مولا فرماتے اس پہ حسین جیسا موعظہ نصیحت کرنے والا ہو تو تب بھی وہ اثر انداز نہیں ہوتا, تب بھی وہ موعظہ اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں, امیر کائنات فرماتے ہیں کہ جو گوشت مال حرام سے بنا ہوا ہے اس کو اپنے بدن سے ختم کرے,
اس کو اپنے بدن سے نکالے اور نکالنے کے بعد اب اس منزل پہ آ جائے کہ عرفانیات کی اعلیٰ منازل پہ نظر آئے. اس کے بعد اس منزل پہ آ جائے کہ ہر قدم قدم پہ اس کی منزل عرفان اتنی بلند ہوتی چلی جائے کہ وہ ہر قدم پہ معرفت کی انتہا پہ نظر آئے. اب میں یہ جملہ کہوں گا، پھر آپ فرماتے ہیں کہ پانچویں چیز یہ ہے کہ جو کھایا ہے اس کو پانی بنائے، جو اس نے مال حرام کھایا ہے اس کو پانی بنائے. اور پھر فرماتے ہیں بدن کو اطاعت کا مزہ دے. چھٹی چیز جو ہے بدن کو اطاعت کا مزہ دے اور اس کے بعد استغفار کرے، تب اس کی استغفار قبول ہوگی. یعنی بدن کو اطاعت الہیہ میں مصروف رکھے، بدن کو اللہ کی اطاعت کا ایسا لطف دے کہ بدن کو قرار نہ آئے. ایسا نہ ہو کہ جیسے آج کل کے زمانے میں دیکھا جاتا ہے کہ 4 گھنٹے ویڈیو فلمیں دیکھی جاتی ہیں اور انسان نہیں تھکتا. سینموں میں انسان بیٹھتا ہے لیکن نہیں تھکتا. ادھر حسین کی مجلس میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے تھک جاتا ہے. یہ تھکنا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ یہ خوشبو پسند مزاج نہیں رکھتا، یہ خوشبو پسند انسان نہیں ہے. اس کی اگر خوشبو پسند مزاج ہوتا تو یہ عشق اہل بیت میں سرشار ہوتا. خوشبو پسند مزاج ہوتا تو یہ عشق آل محمد میں سرشار ہوتا. اس کا خوشبو پسند نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے. جیسے کہ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، انہوں نے اپنے اس میں لکھی ہے وستان میں، کہ ایک شخص تھا کہ جو سیوریج کا کام کیا کرتا تھا. تو ایک دن وہ عطر فروشوں کے بازار میں آ گیا تو ادھر عطر کی خوشبو اس کے ناک میں گئی تو بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا. اور اس کو خوشبو سنگائی جاتی ہے تو مزید بے ہوش ہو جاتا ہے. ایک نے کہا کہ اس کو خوشبو نہ سنگاؤ، اس کو گندگی سنگاؤ تب یہ ہوش میں آئے گا. اور گندگی سنگائی اس کو تو وہ ہوش میں آ جاتا ہے. تو آج یاد رکھیں، خوشبو پسند بنے وہ لوگ کہ جو دنیا داری میں مصروف رہتے ہیں، وہ لوگ جو بے حیائی اور بے عفتی میں مصروف رہتے ہیں، وہ لوگ جو اشرار میں مصروف رہتے ہیں، وہ لوگ جو فتنہ گری اور فتنہ پروری میں مصروف رہتے ہیں، وہ لوگ کہ جو دنیا داری جن کے لیے سب کچھ ہے، جن کے لیے سب کچھ دنیا داری ہے، جن کے لیے عشق بازیاں یہ سب کچھ ہے، جن کے لیے بے غیرتی اور بے حیائی ان کا فخر ہے اور فخریہ انداز میں بتاتے ہیں ہم نے یہ کیا، جن کے لیے جو ہے وہ شرابیں پینا ایک نارمل چیز ہے، جن کے لیے یہ سب کرنا، گناہ کرنا ایک نارمل چیز ہے. تو ایک وہ ہے، لیکن ایک وہ ہے کہ جس کا کام ہی عبادت میں رہنا ہے، جس کا کام ذکر اہل بیت میں رہنا ہے، جس کا کام عشق اہل بیت میں رہنا ہے. اب وہ بندہ اگر ایسی جگہ جائے تو اس کو 1 سیکنڈ کا قرار نہیں آتا. اس کی زندگی کیا ہے؟ مجلس حسین ہے، اس کی زندگی عشق اہل بیت ہے، اس کی زندگی معرفت توحیدیہ ہے. تو عزیزان محترم، انسان کو ایسا خوش مزاج ہونا چاہیے کہ اس جگہ نظر آئے. یہی تو معصوم کا فرمان ہے، اللہ کے ایسے بندے بنو کہ جہاں اللہ نے تمہیں آنے کا حکم دیا ہے وہاں تمہیں غیر حاضر نہ پائے، اور جہاں تمہیں غیر حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں پہ تمہیں حاضر نہ پائے. ایسی محبت اور معرفت ہو کہ انسان ہر لمحہ انہی کی بارگاہ میں نظر آئے. تو عزیزان محترم، یہ توبہ کی منزلیں ہیں جو امیر المومنین نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بتائی ہے کہ توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ انسان ان کی بارگاہ میں نظر آئے. میں نے بتایا تھا کہ اللہ کو مانا ہے، دلیل کیا ہے؟ عبادت کر کے دکھائی. سورج نکلا، دلیل کیا ہے؟ اس کی شعائیں دلیل بنتی ہیں. تو سورج کی شعائیں سورج کی دلیل ہیں. اللہ کی معرفت کی دلیل کیا ہے؟ کہ انسان عبادت کرتا ہوا نظر آئے. یہ اللہ کی معرفت کی دلیل ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے نبی کو مانا، دلیل کیا ہے؟ اطاعت کرتا ہوا نظر آئے. ہم نے قرآن کو مانا، دلیل کیا ہے؟ کہ قرآن کو پڑھتا ہوا، قرآن کو سمجھتا ہوا، قرآن کے اللہ کے فرمودات پہ، اللہ کی باتوں پہ، اللہ کی آیات پہ، صورتوں پہ عمل کرتا ہوا نظر آئے. یہ دلیل ہے کہ اس نے قرآن کو مانا ہے. مولا کو مانا، دلیل کیا ہے؟ کہ نصرت مولا کرتا ہوا نظر آئے، اطاعت مولا کرتا ہوا نظر آئے. ناصر بن کے دکھائے. ناصر بنے گا تو اس منزل عرفان پہ پہنچے گا، اور اگر ناصر نہیں بنے گا تو کبھی منزل عرفانیات کو نہیں پا سکتا. عزیزان محترم، یہی وجہ ہے شب شہادت ہے. ایک روایت کے مطابق امام ہشتم سلطان سریر ارتضا مالک تقدیر و رضا علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف التحیت والثناء امام علی رضا علیہ السلام کی آج ایک روایت کے مطابق شب 17 شب شہادت ہے. انشاءاللہ کل ذکر ہوگا مفصل امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے. تو عزیزان محترم، جب انسان معرفت پہ آتا ہے، جب انسان معرفت امام کو اپناتا ہے تو امام رضا علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ میں نے بتایا کہ دلیل ہے ناصر بننا. یہ ناصر بنے گا تو دلیل ہوگی. امام حسین نے بھی کیا جملہ فرمایا تھا؟
हल मिन नासिरिन यंसुरुना, कोई है जो हमारी मदद करे, कोई है जो हमारी नुसरत करे। तो इमाम भी नासिर के तालिब हैं, और हुक्म यह है कि नासिर बनो, कि इमाम का नासिर कौन हो सकता है। मौला फरमाते हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास बड़े बड़े लोग आते थे, इमाम अपनी जगह से नहीं हिलते थे, इमाम अपनी जगह पे बैठे रहते थे। मिलता है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब कोई आया, इमाम इस्तकबाल नहीं करते थे। लेकिन एक मर्तबा सब हैरान और परेशान हो गए, इमाम रज़ा ने अपनी मसनद को छोड़ दिया और चलते हुए दरवाजे की तरफ गए और आगे हाथ बढ़ा के कहते हैं, मरहबन बे नासिरना, मरहबन बे नासिरना, ए हमारे नासिर खुश आमदीद, ए हमारे नासिर खुश आमदीद, ए हमारे नासिर खुश आमदीद, ए हमारे नासिर तशरीफ ले आइए। आपको खुश आमदीद कह के इमाम ने बुलाया। ये कौन आए थे? ये कौन आए थे? ये देबल खुजाई आए थे, मरसिया लिखने वाले, इमाम के नोहे लिखने वाले, इमाम हुसैन की मदा सराई करने वाले। जब आए तो इमाम ने आगे बढ़ के इनको कहा कि ए हमारे नासिर खुश आमदीद, ए हमारे नासिर खुश आमदीद, आप हमारे पास आए हैं। तो अज़ान मोहतरम, नासिर ये है। और फिर इमाम ने कहा, ए देबल मिंबर पे जाओ और हमें हमारे जद का मरसिया सुनाओ। तो हजरत देबल ने मरसिया पढ़ा और इमाम के रोने की आवाज, यहां तक के मिलता है मुखद्दरात इस्मत के रोने की आवाजें बुलंद हुई। तो खुदा आपको सलामत रखे। यह है नासिर। इमाम रज़ा ने मसला हल कर दिया कि नासिर वो होता है जो हुसैन का आजादार हो। आप आजादारी नहीं कर रहे, आप नुसरत इमाम हुसैन कर रहे हैं। आप मातमदारी नहीं कर रहे, आप नासिर इमाम हुसैन बन रहे हैं। आप जो है मजलिस में नहीं आ रहे, आप नासिर इमाम हुसैन बन रहे हैं। आप आजादारी कर रहे हैं, नुसरत इमाम हुसैन। आप मातमदारी कर रहे हैं, नुसरत इमाम हुसैन। जो मजलिस पढ़ने वाला वो भी नासिर है, जो मजलिस सुनने वाला वो भी नासिर है, मजलिस में आने वाला वो भी नासिर है। जो मजलिस में आता है वो नासिर बन के आता है, और जो मजलिस करवाता है वो भी नासिर है। जो फर्श अज़ा बिछा रहा है वो नासिर है, जो तबर्रुक का इंतजाम कर रहा है वो नासिर है, जो अज़ादारों की जूतियां सीधी करता है वो भी नासिर है। तो नासिर बनने का इमाम ने बता दिया कि मरहबन बे नासिरना, ए हमारे नुसरत करने वाले, ए हमारे नासिर खुश आमदीद। ऐसे नासिर बने। और नासिर क्या है? करबला में इमाम हुसैन की नुसरत करने वाला। आज आप इंशाल्लाह 3 दिन रह गए अरबईन पे, इंशाल्लाह ताला ये अरबईन पे आपका निकलना, ये जुलूस में क्या, ये नुसरत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। पैगंबर अकरम एक शख्स से जो करबला में मौजूद था, उसने तलवार नहीं चलाई, उसने कुछ नहीं किया, और आप पैगंबर को ख्वाब में देखा तो आपने उसका चेहरे का रंग स्याह हो चुका था। जब लोगों ने देखा इतना स्याह नहीं था, कहा तू तो सफेद था, ये काला क्यों हो गया? कहा पैगंबर ने मुझे कहा तू करबला में मेरे हुसैन को कत्ल करने आया था, मेरे हुसैन के मुखालिफ लश्कर में था। तो कहते, मैंने कहा या रसूलल्लाह, मैं वहां पे नहीं था। मैं वहां पे था जरूर, ना मैंने तीर चलाया, ना नेजा चलाया, ना तलवार चलाई, ना मैंने पत्थर किसी को मारा। तो पैगंबर फरमाते, बेशक तूने कुछ नहीं किया, लेकिन तूने लश्कर की सियाही को तो ज्यादा किया ना, उनके लश्कर को तो ज्यादा किया। और आपने कहा ये खून इमाम हुसैन है, लगाया तो उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं, और उसका रंग जो है ये खून की तासीर है। कुरान आप जानते हैं क्या है, फीह शिफाउन व रहमा लिल मोमिनीन, शिफा भी है, रहमत भी है मोमिनीन के लिए। वला यजीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, जालिम को सवाए खसारे के, सवाए नुकसान के कुछ नहीं पहुंचता। मोमिन पड़ेगा ईमान बढ़ेगा, मुनाफिक पड़ेगा कुफ्र और निफाक बढ़ेगा। ये खून इमाम हुसैन इब्ने ज़ियाद की रान पे गिरा तो वहां पे जख्म हो जाता है। एक यहूदी लड़की के ऊपर गिरा तो उसकी आंखें आ जाती हैं, उसकी बीमारी दूर हो जाती है। सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्ला, या लैतना कुन्ना माअकुम फनफूज़ा फौजन अज़ीमा। काश मैं करबला में होता और मौला मैं अपनी जान आप पे कुर्बान करता, यानी नासिर बनता। हजरत हबीब बिन मज़ाहिर के साथ होता, हजरत ज़ुहैर के साथ होता, हजरत मुस्लिम बिन औसजा के साथ होता, हजरत जौन के साथ होता, इनके साथ होता। तो क्या है ये नुसरत इमाम हुसैन। इमाम रज़ा ने बता दिया, नासिर वो है जो अज़ादार सैयदुश शुहदा है, मौला का मरसिया लिखने वाला, मौला का मरसिया पढ़ने वाला। कभी इसको तौहीन ना समझा करें, जरूर पढ़ा करें मौला का जिक्र। चाहे घर में आप मजलिस में जाए जरूर जिक्र करें, लेकिन कोशिश करें अपने घर को भी अज़ा खाना बनाए। घर में बैठ के चाहे एक जुमला शेर का मौला की शान में जरूर जिक्र करें। जिस जगह आले मोहम्मद का जिक्र होता वहां शयातीन नहीं आते। मरहबन बिनासिरना, ए हमारे नासिर खुशामदी,
امام رضا علیہ السلام نے بتا دی. تو جو مجلس میں آتا ہے وہ ناصر ہے. تو اب یہ جملہ، یہ نصرت کی منزل کوئی اتنی بلند ہے، جو امام کی مصیبت میں رونے والا ہے اس کی نصرت کی منزل اتنی بلند ہے کہ شہدائے کربلا اس کی تمنا رکھتے ہیں. کتاب زندگانی حبیب ابن مظاہر علیہ السلام میں اٹھا کے دیکھیں کہ آپ کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا اور سوال کیا ہے حبیب کتنے خوش قسمت ہو، امام حسین نے خط لکھ کے آپ کو بلایا، رجل فقیہ کہہ کے آپ کو یاد کیا، آپ مولا کے بچپن کے ساتھی، آپ کا بڑا مقام، باب الحسین آپ بنے، اور مولا نے باب القبلہ پہ آپ کو رکھا کہ آپ آنے والے زائرین کا پہلے آپ استقبال کرتے پھر مولا کی بارگاہ میں جاتا ہے. کتنی منزلت ہے آپ کی، کتنا مقام ہے آپ کا. اے حبیب ابن مظاہر، کوئی تمنا کوئی آرزو آپ کے دل میں ہے؟ تو حبیب کہتے ہیں ہاں ایک تمنا ایک آرزو میرے دل میں ہے، اور وہ یہ ہے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجے. کہا کس لیے؟ کہا دوبارہ دنیا میں بھیجے تاکہ میں حسین کی مجلس میں ایک قطرہ آنسو کا بہا دوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو ناصر ہے امام حسین. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا سر مولا نے اپنے زانوں پہ رکھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو مولا نے خط لکھ کے بلایا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو شہزادی نے سلام کہلوایا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ میں دوبارہ دنیا میں آؤں اور مجلس حسین کا عزادار بنوں، مجلس حسین میں گریا کروں، مجلس حسین میں رونے اور رلانے والوں میں میرا شمار ہو جائے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام. تو یہ کم نہ سمجھیے گا مجلس کو. 1 گھنٹے کے لیے مجلس میں آتے ہیں، بند کر دیں موبائل کو. نصرت حسین میں آئے نا تو یہ موبائل کیا ہے؟ چھوڑ دیں فیس بک کو، واٹس ایپ کو اور باقی چیزوں کو. اگر مجلس میں بیٹھے ہیں دنیا کی باتوں کو چھوڑ دیں. کچھ نہیں ہوتا. جو خبر آپ کو 1 گھنٹہ پہلے ملنی ہے وہ 1 گھنٹہ بعد میں مل جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یاد رکھیں مجلس حسین میں ہو تو اگر بری خبر آنے والی بھی ہو تو اللہ بری خبر کو اچھی خبر میں تبدیل کر دے گا. آپ ناصر امام حسین علیہ السلام. جو آل محمد کا ذکر کرتا ہے وہ ناصر اہل بیت ہے. جو آل محمد کی مدح کرتا ہے وہ ناصر ابا عبداللہ الحسین ہے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین. ناصر بنے. توجہ ہے نا بھائیو. ایک جملہ میں کہوں گا، کوئی بندہ کہکا لگا رہا نا اونچی آواز میں، کوئی نہیں پوچھتا، چلتے ہوئے لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، بلا وجہ ہنسی جا رہا ہے. کہتے ہیں نا یہ بلا وجہ ہنس رہا ہے تو یہ پاگل کہا جاتا ہے اس کو. یہ پاگل ہے، ہنسی جا رہا ہے بلا وجہ. کیوں ہنس رہا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا یار تجھے ہوا کیا ہے، ہنس کیوں رہا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ رو رہا ہو نا اونچی اونچی آواز میں تو ہر صاحب دل شخص اس کے پاس رک کے پوچھتا ہے کہ بھائی کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہے ہو، کھانا نہیں کھایا، طبیعت صحیح ہے، کیا پریشانی ہے؟ میں تمہاری پریشانی، اگر صاحب دل انسان ہے تو وہ آگے بڑھ کے اس کو پوچھتا ہے تمہاری پریشانی کیا ہے. تو جو ہے نا بھائیو، یہ ہے آج ہم جو روڈوں پہ ہر جگہ عزاداری سید الشہداء ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ اگر تو کوئی عاشق امام حسین ہے اس کو تکلیف ہونی نہیں چاہیے. بھائی وہ بھی عاشق ہے، ذکر بھی امام حسین کا ہو رہا ہے، لیکن کمال کی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے جلوس نکلتے ہیں، پرمیشن نہیں ہوتا. مسلم لیگ کے نکلے، پرمیشن نہیں ہے. کوئی عام نکالے، پرمیشن نہیں ہے. کوئی کسی علاقے کا گدی نشین جلوس لے کے جائے، کوئی پرمیشن نہیں ہے. ہزاروں گھوڑے اکٹھے لے کے چلے جائے ایک جگہ سے، کوئی پرمیشن نہیں مانگتا. نہیں ہوتا ہے. کمال نہیں ہے. کوئی کسی جگہ عرس ہو، پرمیشن نہیں ہوتا. پرمیشن کب مانگا جاتا ہے؟ جب ذکر حسین ہو، جب علم برآمد کرنا ہے، تابوت. تو ظاہر اگر عاشق اہل بیت ہے تو پھر عشق کی منزل یہ ہے کہ اگر علم نکلے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، نشان حسین ہے. یہی ہے نا شاعر اللہ کہ جن کو دیکھ کے اللہ والا یاد آ جائے، جن کو دیکھ کے اللہ والا یاد آ جائے. کہتے ہیں نا وَذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، یہ تعظیم کرنا دلیل ہے اس امر پہ کہ تعظیم کرنے والے کے دل میں تقوی ہے، متقی ہے. اللہ نے تعظیم کو متقی کی علامت پر بتایا. وَالْبُدْنَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ہے نا. مقام ابراہیم شعائر اللہ، ٹھیک ہے. صفا و مروہ من شعائر اللہ، شاعر اللہ. مقام ابراہیم شاعر اللہ. اور یہ جو ہم یہاں تک تاکید ہے کہ جب قربانی کا بکرا ہے یا اونٹ ہے، اس کے گلے میں جو رسی باندھی جاتی ہے اس کی بھی تعظیم عزت کرو کہ وہ شاعر اللہ میں سے. کمال نہیں ہے؟ کیوں؟ میں نے جب علماء سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا، مفتیوں سے پوچھا، شاعر اللہ کس کو کہتے ہیں؟
کہا جی شاعر اللہ اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، اللہ کی نشانیاں، جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ لیکن میں نے یہاں پہ عجیب دیکھا ہے کہ مقام ابراہیم پہ قدموں کے نشان دیکھ کے ہمیں ابراہیم یاد آتے ہیں، صفا و مروہ دیکھ کے ہمیں ایک ماں یاد آتی ہے اور ایک بیٹا یاد آتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، دو یاد آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ماں جو پانی کے لیے گئی اور ایک بیٹا جس کو پانی کی تلاش تھی، جو پیاس میں بلک رہا تھا، یہ دو یاد آتے۔ دمبا دیکھا شاعر اللہ، کون یاد آیا؟ اللہ یاد آتا ہے دمبے کو دیکھ کے، بے شک اللہ یاد آتا ہے، لیکن دمبے کو دیکھ کے ہمیں حضرت اسماعیل یاد آتے ہیں۔ کون اسماعیل؟ کہ جو خنجر کے نیچے بچ گئے تھے۔ کیا بات ہے، ہمیں دمبا دیکھ کے خنجر کے نیچے بچنے والے اسماعیل یاد آتے ہیں، تو یہ شاعر اللہ ہے۔ آئے میں جملہ کہتا ہوں تو اب تو یہ واضح ہو گیا نا کہ شاعر اللہ اس کو کہتے ہیں جس کو ویسے کہا جاتا بھائی شاعر اللہ یہ صفا مروہ کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ مجھے تو کیٹو دیکھ کے بھی اللہ یاد آیا تھا، ناران کاغان کی پہاڑیاں دیکھ کے بھی، مجھے پہاڑ دیکھ کے بھی اللہ یاد آیا تھا، مجھے تو غار دیکھ کے بھی اللہ یاد آتا، مجھے گھاٹیاں دیکھ کے بھی اللہ یاد آتا، سمندر دیکھ کے بھی اللہ یاد آتا۔ تو یہ نشانیوں کی تعظیم کرنے کا جو حکم ہے، اب میں ہر پتھر کے سامنے جھک جاؤں، کیٹو کے سامنے جھک جاؤں، سمندروں کے سامنے جھک جاؤں، غاروں کے سامنے جھک جاؤں، گھاٹیوں کے سامنے جھک جاؤں، چوٹیوں کے سامنے جھک جاؤں، اللہ یاد آ رہا ہے نا ہر چیز کو دیکھ کے۔ اور انسان اگر بلندی پہ جائے اور نیچے نہ آ سکے پھر تو اللہ زیادہ یاد آتا ہے۔ کھجور کے درخت پہ چڑھ جائے، نیچے نہ اترا جائے تو اللہ یاد آئے گا آپ کو۔ تو لیکن بھائیو ذرا ایک اسلام دین عقل ہے، اسلام دین عقل ہے، دین فطرت ہے۔ عقل والوں کے لیے اللہ نے یہ سب عبادات بھیجی ہیں۔ اللہ نے غیر عقلوں کو تو عبادت ان پہ فرض ہی نہیں کی، عقل والوں پہ فرض کی ہے۔ اسلام دین عقل ہے بھائی۔ صفا و مروہ دیکھ کے ماں اور بیٹا یاد آیا، مقام ابراہیم دیکھ کے حضرت ابراہیم کے قدم یاد آئے، کون؟ نبی اللہ، وہ یاد آئے۔ اور اس کے علاوہ یہ قربانی دیکھ کے حضرت اسماعیل یاد آئے۔ صفا و مروہ کے بعد آگے چلے جائیں آپ، عرفات کا میدان دیکھ کے حضرت آدم یاد آئے، ان کی توبہ یاد آئی۔ تمام آپ ایک ایک مرحلے پہ دیکھتے جائیں نا تو آئیں اب تو یاد آ گیا نا کہ یہ اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کے اللہ والا یاد آئے، جس کو دیکھ کے اللہ والے یاد آئیں۔ دمبا اس کا احترام ضروری ہے، اس کی آپ اس کو مار نہیں سکتے، اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس کو دیکھ کے اسماعیل جو دمبے کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو دمبے کے نیچے، جو خنجر کے نیچے بچ گئے تھے، وہ یاد آتے ہیں۔ ہم ذوالجناح کی اس لیے تعظیم کرتے ہیں، ہمیں یہ ذوالجناح دیکھ کے خنجر کے نیچے ذبح ہونے والا حسین یاد آتا ہے۔ ہم علم کی اس لیے تعظیم کرتے ہیں کہ ہمیں علم دیکھ کے وہ یاد آتا ہے، وہ عباس علمدار کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں لیکن علم کو نہیں چھوڑا جب تک دوسرا ہاتھ نہیں کٹا۔ اور مشک سکینہ سلام اللہ علیہا ہمیں وہ یاد آتی ہے۔ ہم تابوت دیکھتے ہیں، ہمیں تابوت دیکھ کے وہ یاد آتا ہے جس کا تابوت ہی نہیں اٹھا۔ ہمیں علی اکبر یاد آتے ہیں، ہمیں عاصم یاد آتے ہیں، ہمیں اون و محمد یاد آتے ہیں، ہمیں حبیب ابن مظاہر یاد آتے ہیں، ہمیں یہ تمام ہستیاں یاد آتی ہیں۔ عزیزان محترم، خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ تو یہ عشق کی منزل ہے، یہ عرفانیات کی منزل ہے، یہ انسان کی بزرگی کی منزل ہے کہ اس کو ایک چیز دیکھ کے دوسری چیز تک وہ پہنچ جائے۔ تو جب انسان ایسے ہوتا ہے نا اور اس منزل پہ چلا جاتا ہے تو پھر اس منزل پہ انسان پہنچتا ہے کہ ادھر انسان کہتا ہے یا حسین، ادھر امام حسین کی آواز آتی، بتا تجھے تکلیف کیا ہے۔ ہمیں عبادتیں دیکھ کے، ہمیں مجلس عزا دیکھ کے امام حسین یاد آتے ہیں۔ جب ہم سبیل دیکھتے ہیں نا تو ہمیں ایک پیاسا یاد آتا ہے، ایک 6 مہینے کا صغیر یاد آتا ہے کہ پانی جس کو نہیں ملا کیا؟ تیر ملا سے شعبے والا، وہ سب یاد آتا ہے۔ گہوارہ دیکھتے ہیں تو ہمیں علی اصغر یاد آتے ہیں۔ زندان شام کا تصور آتا ہے تو ایک بی بی یاد آتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ناصر پہ کل پھر میں انشاءاللہ کچھ روشنی ڈالوں گا کہ ہم نے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ہمیں امام کا ناصر بننا پڑے گا، اور ناصر بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کیسے مولا کی نصرت کرے، اور نصرت کے طریقے کیا ہیں، کتنے طریقے ہیں جو امام کی نصرت۔ یہ ماشاءاللہ
पंचतन टीवी पे, जो यूट्यूब पे हमारा है पंचतन टीवी का चैनल है, उसमें एक वीडियो जो शुजात भाई ने बड़ी जहमत करके बनाया, उसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह भेजी थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे उसको उन्होंने जो है वहाँ पे रखा हुआ है। वो इमाम ज़माना के इंतज़ार करने वालों की 90 सिफात, यानी उनको 90 चीजें जो मिलेंगी, वो आप वीडियो वहां पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है उसका हकदार बनेगा, जो इमाम ज़माना का इंतजार, जो मुंतजर है, उसकी इतनी फजीलतें हैं, 90 सिफतों का मालिक होता है। तो जो इमाम हुसैन के गम में रोए या रुलाए या रोने की शक्ल बनाए, उसके मकाम का कोई तस्वुर कर सकता है? खुदा आपको कभी किसी गम में ना रुलाए। अजीजों, कुछ चीज नाम ऐसे हैं जिन पे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आंखों से आंसू जारी हो जाते। कुछ नाम ऐसे हैं जिन पे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है और आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं। मतलब इधर वो नाम आया, उधर आंखों से अश्क, मसाए पढ़ने की जरूरत नहीं। एक अब्बास, इधर कहा उधर रोने का जी चाहता। अली अकबर, रोने का दिल करता। अली असगर, रोने का दिल करता। विदा इमाम हुसैन, बस काफी है, इंसान आखिर तक पहुंच जाता है। और बताऊं, करबला रोने के लिए काफी है। कूफा रोने के लिए काफी। और बताऊं, 3 नाम तो बहुत इमाम सज्जाद को रुलाते रहे, जैसे कि मैं मुस्तकिल अर्ज कर रहा हूं और अभी बाजार ही मैं पढ़ रहा हूं। 3 नामों ने इमाम सज्जाद को बहुत रुलाया। बाजार शाम, दरबार शाम, जिंदान शाम। ये फकत नाम ही इंसान के रोने के लिए काफी है, और इंसान इन नामों को सुन के इतना रो सकता है कि पूरी मजलिस हो जाए। खुदा आपको किसी गम में मुब्तला न करे। कल मैंने साहिल इब्न साद का वाक़या बयान किया था कि साहिल इब्न साद, पूरा एक सिलसिला है साहिल इब्न साद का शाम के बाजार में, कि वो एक मलूना ने पत्थर मारा था इमाम हुसैन की पेशानी पे, और बीबी ने जुमला कहा था, ए आग इसको पकड़ ले। फौरन आग आई और पूरी की पूरी इमारत जल के भस्म हो गई। उधर इमाम हुसैन की आवाज आती है, बहन विलायत को नहीं दिखाना, मजलूम बन के हमने आगे चलना है। तो बीबी की आवाज आई है, हुसैन कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि तेरे पेशानी पे कोई पत्थर मारे। अजरुकुम अल्लाह। खुदा रोने और रुलाने वालों में हम सबको महशूर करे। शाम एक दर्द का समंदर का नाम है। शाम में बाबू सगीर कब्रस्तान है। खुदा आपको इंशाल्लाह तौफीक दे, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कोरोना की वबा का खात्मा हो। आज मुझे तकरीबन कोई 20-25 अफराद की तरफ से इतला मिली है, उनको कोरोना हो गया है और वो बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है, तबीयत नासाज है। कुछ पहली कंडीशन में मैं दुआ करता हूँ परवरदिगारा तमाम कोरोना के मरीजों को शिफा अता फरमाए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके SOPs की रियायत करें, ताकि ये वबा ज़्यादा ना फैले और तमाम लोग जो है वो खैर वाफियत से रहें। ज़ाहिर है उसकी दूसरी लहर है इस बीमारी की जो इस वक्त मौजूद है। परवरदिगार आलम तमाम की हिफाजत फरमाए, तमाम की जानो माल की, हमारे वतन अजीज की हिफाजत फरमाए। और आगे 40 है इंशाअल्लाह ताला, खुदा आप सबको सेहत व सलामती अता फरमाए। बाबू सगीर कब्रस्तान में एक हरम है, हरम में बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा, उसी कब्रस्तान में बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा का, उसी कब्रस्तान में हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार का भी हरम मुकद्दस है, बीबी उम्मे सलमा, बीबी उम्मे हबीबा, और काफी मज़ारात। उसी कब्रस्तान में एक मकाम है जहाँ पे महल्ले रऊस शुहदा है, कि कितने शुहदा के सरों का मदफन वो जगह है। और वहीं पे जो है एक कुआं है जहां से सराय अक़दस को गुस्ल दिया गया था। तमाम मकामात मौजूद हैं, खुदा आपको ज़ियारत कराए। एक दर्द की पूरी दास्तान है। इंसान जब जाता है तो उसके सामने करबला पूरी मुजस्सम हो जाती है। सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका यब्न रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका यब्न अमीरुल मोमिनीन वब्ना सय्यदुल वसीय्यीन। अज़ादारो, सहाबी हैं सहल इब्न साद, सहाबी रसूलुल्लाह हैं। कहते मैं शाम में मौजूद था, कहते एक काफिला था, उसमें हमारे साथ एक ईसाई था, ईसाई नौजवान था। वो कहते हैं वो पीछे रह गया था,
کہتے ہیں ہم ایک بازار سے گزرے، وہ اپنے کچھ مقامات کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا، بیت المقدس کی، وہاں سے وہ ادھر آیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہر مقام پہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ سہل کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ رو رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہتے میں نے آج حضرت عیسیٰ سے کو جو ہے دعا میں نے ان کی بارگاہ میں بلند کی ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، میں نے کہا ہے حضرت عیسیٰ آپ سے میری یہ دعا ہے کہ میری معرفت زیادہ اور میں با ایمان جو ہے وہ راہ حق میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں، راہ حق میں مجھے موت دے۔ کہتے اس کے بعد میں نے پھر نہیں دیکھا، مجھے وہ عیسائی نظر نہیں آیا۔ کہتے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا، اللہ اکبر، خدا آپ کو کسی غم میں نہ مبتلا نہ کرے، کہتے جب سوق الحمیدیہ، یہ وہ بازار ہے جس بازار میں آل محمد کو بڑی اذیتیں ہوئی، کہتے جب سوق الحمیدیہ میں ہم پہنچے ہیں نا، سال کہتے ہیں کہ وہاں پہ جہاں پہ آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ وہاں پہ پہنچا، کہتے سوق الحمیدیہ میں جب پہنچے ہیں نا تو وہاں پہ عمر ابن منذر مدائنی ملعون نے امام حسین کے سر اقدس کو، نیزے والا جو جس نیزے پہ نصب تھا اس کو اٹھایا ہوا تھا، اور بہت آرائش کر کے گھوڑے کو سجا کے وہ ملعون جو ہے داخل ہوا تھا اور مبارکبادیں دے رہا تھا کہ دیکھو ہم نے جو ہے یہ قتل کر دیا، اور اس طرح کی باتیں، لعنت اللہ علیہ، اللہ کا عذاب ہو اس پہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ نوجوان عیسائی جو تھا، سہل کہتے ہیں میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا اور مجھے آ کے کہتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا یہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں، امام حسین علیہ السلام۔ وہ کہتا مجھے واضح بتائیں یہ کون ہے؟ کہتے ہیں میں چاہ رہا تھا اس کو زیادہ نہ بتاؤں، عیسائی ہے، وہ کیا کہے گا کہ مسلمانوں نے کیا کیا اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ۔ کہتے میں بھی خاموش تھا، میں نے دیکھا امام حسین کے لبہائے مقدس پہ عزادارو سہل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کہتے میں نے آپ کو بتا دیا، بس یہ سمجھ لیں نبی کے نواسے ہیں، میرے میں ہمت نہیں ہے میں آپ کو پورا بتاؤں۔ کہتے ابھی یہ جملہ کہا تھا، امام حسین کے لبہائے مقدس پہ جنبش ہوئی۔ اب اس نے دیکھا تو حیران پریشان ہو گیا یہ عیسائی، تو جنبش ہوئی تو امام نے ایک آیت کی تلاوت کی، لا تحسبن الذین ظلموا اما یعمل الظالمون، کہ لا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون، کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ گمان نہ کریں جنہوں نے ظلم کیا ہے کہ اللہ ان کے عمل سے غافل ہے۔ اور سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کی سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر مجھے دیکھ کے یہ عیسائی کہتا ہے یہ کون ہے؟ یہ تو فخر مسیح ہے، یہ تو حضرت عیسیٰ کا فخر ہے، یہ تو فخر عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ کون ہے؟ کہا یہ مجھے بتائیں کون ہے یہ؟ کہتے ہیں یہ تو فخر عیسیٰ ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کا پورا بدن صلیب پہ تھا، لیکن انہوں نے انجیل کی تلاوت نہیں کی، انہوں نے اپنی کتاب جو آسمانی ان پہ نازل ہوئی تھی اس کو پڑھ کے نہیں سنایا، لیکن یہ تو خالی سر ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا بدن کہاں پہ ہے، سر کہاں پہ ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ عزادارو میری جانیں قربان ہو جائے، جب یہ جملہ کہا ہے نا تو ایک مرتبہ فکشف اللہ عن بصرہ فادرکہ الحق، اللہ نے اس کی آنکھوں سے پردوں کو ہٹا دیا اور وہ حق سے آشنائی ہوئی اس نے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے بتایا یہ نبی کے نواسے ہیں، بھئی یہ جملہ کہنا تھا نبی کے نواسے حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جملہ کہنا تھا۔ اس نے اپنے بدن میں قمیض کے اندر ایک تلوار کو چھپایا ہوا تھا۔ ملتا ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا سر آگے جا کے اس ملعون نے، جو ملعون تھا عمر بن منذر مدائنی ملعون، اس نے وہ زمین میں جو ہے وہ نصب کر دیا تھا۔ کہتے ہیں یہ اس نیزے کے پاس گیا، نیزے کو پکڑ کے یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور گواہی دینے کے بعد کہتا ہے آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ سب اللہ کے ولی ہیں، آپ کے بابا اللہ کے ولی ہے۔ عزادارو یہ جملہ کہنے کے بعد اس نے اپنے بدن چھپی ہوئی تلوار کو نکالا ہے، اور پہلے بار میں عمر ابن منذر مدائنی ملعون جس نے مولا کے سر اقدس کو اٹھایا ہوا تھا اس کو واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد اس نے مارنا شروع کیا۔ کافی بازار میں کتنے ملعونوں کو اس نے فنار کیا جو سرائے شہداء کے ساتھ تھے۔ ان ملعونوں کو فنار کرنے کے بعد سہل کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی دیر میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، گرد و غبار اتنا زیادہ تھا۔ کہتے ہیں فتکاثروا علیہ فقطعوا بالسیوف اربا اربا، کہتے ہیں جب کچھ دیر کے بعد جب مجمع
कलमा छटा है ना और ये आवाजें कुछ बंद हुई तो हमने क्या देखा, इस ईसाई मोमिन का बदन टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। कहीं हाथ पड़ा है, कहीं पांव पड़ा है, कहीं बदन का कोई हिस्सा, और वो जमीन पे पड़ा है। मुझे यकीन है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अक़दस वहां मौजूद था। मौला ने जरूर इसके सर को अपने दामन में रखा होगा, अपने जानू पे रखा होगा। अज़ादारों, सैयदा ने गिरिया किया होगा। मैं कहूंगा ये एक ईसाई होके बर्दाश्त नहीं कर सका, ये एक ईसाई होके बर्दाश्त नहीं कर सका। वाह इनकलाब ज़माना। यजीद कहता है ये कौन बीबियां हैं, तो शिमर कहता है हाज़ी ज़ैनब, हाज़ी उम्म कुलसूम, हाज़ी रुक़ैया, हाज़ी सुकैना बिन बनाते रसूलिल्लाह। अज़ादारों, आसमान क्यों जमीन पे नहीं आया, जमीन क्यों नहीं बट गई कि जब यजीद ने कहा तकल्लमी या ज़ैनब, ए अली की बेटी ज़ैनब मुझसे कलाम करो, मैं तुमसे बात करना चाहता। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिदन बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगारा, हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह अक़दस में मंजूर व कबूल फरमा। परवरदिगारा, हमारे गुनाहों की तरफ न देख बल्कि अपने रहमत के वसी दामन में हमारे गुनाहों को ढांप दे। परवरदिगारा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में सरशार हैं उनको मजीद आले मोहम्मद की मोहब्बत में सरशार रहने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा, तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिसने हमसे इल्तिमास से दुआ के लिए कहा है, उन सब की दुआओं को फर्दन फर्दन अपनी बारगाह अक़दस में मंजूर व कबूल फरमा। परवरदिगारा, एक मौला की ज़ाकिरा बीमार है, कोरोना पॉजिटिव है, दुआ करें परवरदिगार उनको सेहत सलामती अता फरमाए। उसके अलावा जैदी साहब, उनको भी कोरोना हो गया है, वो बीमार है, उनको खुदा सेहत सलामती अता फरमाए। उसके अलावा शकील भाई, शकील नकवी भाई इस वक्त जो है कैंसर में बहुत शदीद उनकी तबीयत नासाज है, दुआ फरमाए परवरदिगारा। तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का उनको सेहत सलामती अता फरमा, शिफा आफियत अता फरमा। परवरदिगारा, हमारे आका व मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। इमाम ज़माना को हम सबसे राज़ी व खुशनूद फरमा। परवरदिगारा, शुजाअत अली भाई को सेहत व सलामती अता फरमा और उनको इमाम ज़माना के नासिरों में शुमार फरमा। परवरदिगारा, वो हाथ जो अहले बैत के खिलाफ बुरे इरादे से उठे उन हाथों को कता फरमा। वो आंखें जो मैली निगाह से देखे उन आंखों को अंधा फरमा। परवरदिगारा, तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहजी ज़हरा की तमाम मुश्किलात को आसान, फ़ायदा अली की मुश्किलात को दूर फरमा। इनकी वालदा को सेहत व सलामती अता फरमा। परवरदिगारा, शुजात भाई के वाले साहब को सेहत व सलामती अता फरमा। परवरदिगारा, जो लावलद हैं, औलाद नरीना के मुतमन्नी मुश्ताक है, बीबी उम्मे रुबाब सलामुल्लाह अलैहा की खाली गोद का वास्ता, उन सबको औलाद नरीना औलाद सालिहा अता फरमा। हमारी अमवात पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। परवरदिगारा, तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिसने हमसे इल्तिमास से दुआ के लिए कहा है, उन सब की दुआओं को फर्दन फर्दन अपनी बारगाह अक़दस में मंजूर व कबूल फरमा। सैयदा शान ज़हरा की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा, हमें अगले साल से पहले ईरान इराक शाम जन्नतुल बकी की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा, बेघरों को घर दे, बेज़रों को ज़र दे, मुफलिसों की मुफलिसी दूर फरमा। जो हज व ज़ियारात के मुतमन्नी मुश्ताक है उनको हज व ज़ियारात से मुशर्रफ फरमा। हमारी अमवात पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। परवरदिगारा, जब तक जिंदा रहे इश्क़ अहले बैत में जिंदा रहे और जब इस दुनिया से जाए तो इश्क़ अहले बैत का दामन हमारे हाथ में हो। परवरदिगारा, हमें इमाम के नासिरीन में शुमार फरमा। इमाम का ज़ुहर हमारे लिए आफियत और रहमत करार दे। पाकिस्तान की सालमियत की हिफाजत फरमा। इसको दाखिली और खारजी फितनों से और परेशानियों से और मुश्किलात से दूर फरमा। तमाम परेशानियों को दूर फरमा। हम सब में आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद की बरकत अता फरमा। परवरदिगारा, फिरका वारियत की फजा से हमारे वतन को महफूज फरमा। परवरदिगारा, इस्लामी जमहूरी ईरान को जमी खतरात व आफात व बलियात अर्ज़ी व समावी से महफूज फरमा। परवरदिगारा, मराजे इज़ाम का साया हमेशा हमारे सर पे कायम दायम रहे, उनको सेहत व सलामती अता फरमा। परवरदिगारा, इंशाअल्लाह अगले साल से पहले हमें ईरान इराक शाम जन्नतुल बकी की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा, तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो लावलद है, औलाद नरीना की मुतमन्नी मुश्ताक है, बीबी उम्मे रुबाब सलामुल्लाह अलैहा की खाली गोद का वास्ता, उन सबको औलाद नरीना औलाद सालिहा अता फरमा। परवरदिगारा, सैयद हसन इकबाल भाई और उनकी अहलिया को सेहत व सलामती अता फरमा। परवरदिगारा, सैयद आसम रज़ा जाफरी उनकी अहलिया को सेहत व सलामती अता फरमा। परवरदिगारा, तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का सदका सोहेल बुखारी भाई उनकी अहलिया को और सैयद शौकत रज़ा बुखारी को सेहत व सलामती अता फरमा। परवरदिगारा, हमारी अमवात पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। मेरी वालदा के दरजात को बुलंद फरमा और आला इल्लीयीन में जवार मासूमीन, खुसूसन जवार सैयदुश शुहदा में जनाब सैयदा में जगह अता फरमा। परवरदिगारा, जो मुफलिस है उनकी मुफलिसी दूर फरमा। परवरदिगारा, जो हज
زیارات کے متمنی مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما، سیدہ جعفری کی تمام مشکلات کو دور فرما پروردگارہ، سیدہ سونیا کو صحت و سلامتی عطا فرما پروردگارہ، ہمیں امام کے اوان و انصار میں شمار فرما، امام کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت و رحمت قرار دے پروردگارہ، جب تک زندہ رہیں عشق اہل بیت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو عشق اہل بیت، مودت اہل بیت، محبت اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو پروردگارہ، تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا آج کی ہماری مجلس کو جو مشہد مقدس سے لائیو آپ نے سنی، اس کو امام زمانہ کی قبولیت کا سبب قرار دے پروردگارہ، امام زمانہ کی نصرت ناصرین میں ہمارا شمار فرما پروردگارہ، تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا جب تک زندہ رہیں عشق اہل بیت میں زندہ رہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو ان کی محبت، ان کے عشق کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، برائے خوشنودی محمد وآل محمد بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وارزقنا شفاعتہم وارحمنا بہم یا ارحم الراحمین۔ التماس دعا فی امان الکریم، تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔